پہلے یہ میں مضمون پیش کر دوں کہ یہ 15 اپریل 2021 کا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر اور خادم حسین رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 20 اپریل کو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے مطابق حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکنان نے مختلف مقامات پر سڑکیں بند کر کے عوام کو دل کھول کر اذیت دی۔ کم از کم شروع کے 24 گھنٹے کے دوران کہیں پر بھی پولیس اس فساد پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک صحافی بتا رہے تھے کہ لاہور میں تو پولیس ہزیمت اٹھانے کے بعد سڑکوں سے ہی غائب ہو گئی۔ کل شب جیو نیوز پر حامد میر صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب، مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور تحریک انصاف کے فرخ حبیب صاحب شریک تھے۔ تینوں شرکاء اور خود حامد میر صاحب نے بہت رقت آمیز لہجے میں اس بات پر بار بار اظہار کا افسوس کیا کہ آخر پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کیوں نہیں ہوتی؟ ہر مرتبہ شدت پسند ملک کا امن و امان برباد کرنے میں کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں اور ریاست منہ دیکھتی رہ جاتی ہے؟ اس عاجز کو ان احباب کی معصومیت پر حیرت ہے کہ انہیں اب تک یہی علم نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیا تحریک لبیک پاکستان آج وجود میں آئی ہے ان کے احباب کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے نمودار ہو کر حملہ آور ہو گئے ہیں؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس گروہ نے پاکستان کا امن برباد کر کے رکھ دی ہے؟ کیا ہمارے سیاستدان اور اینکر حضرات کو یاد نہیں کہ جب 2017 میں انتخابی قوانین میں تبدیلی کی گئی تو تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان فیض آباد کے مقام پر دھرنا دے کر وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی؟ اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، اس پر فیصلہ جسٹس فائز عیسی صاحب نے لکھا تھا۔ اس فیصلے میں بہت سے حقائق سامنے آئے تھے۔ تحریک لبیک کا قلیل گروہ اکیلا دھرنے کو کامیاب نہیں بنا سکتا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کے تمام مخالفین اس گروہ کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے وہاں حاضر ہوئے تھے۔ اس عدالتی فیصلے کے صفحہ نمبر 4 پر ملاحظہ فرمائیں، ان لوگوں میں سب سے اہم نام ہمارے موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا ہے، جو اس وقت ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے کہ تگڑے ہو وہ بھی شابہ۔ اس وقت وہ حکومت کو دھمکیاں دے رہے تھے، اگر وہ ان کے سامنے نہ جھکی تو لبیک والوں کا طوفان انہیں اڑا کر رکھ دے گا۔ اور تو اور اس سال فروری میں جب وہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک لبیک اور میرا مشن ایک ہے۔ شیخ رشید احمد، اب کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایسا وزیر داخلہ پاکستان کو اس داخلی خطرے سے بچا سکے گا؟ آج پیپل پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب بہت اظہار تاسف کر رہے تھے، اور عدالتی فیصلہ کے مطابق اسی جماعت کے شیخ حمید صاحب بھی 2017 میں، یعنی پیپل پارٹی کے شیخ حمید صاحب بھی 2017 میں تحریک لبیک سے اظہار یکجہتی کے لیے فیض آباد حاضر ہوئے تھے، اور تحریک انصاف کے علماء ونگ نے ویڈیوز جاری کی تھیں۔ آج اس بات پر افسوس کرنا کہ یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے مگر مچھ کے آنسو بہانے کے مترادف ہے۔ آج کئی صحافی سوال اٹھا رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی قانون شکنی پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا۔ اس فیصلے کے مطابق تحریک لبیک کی شورش کو شہرت دینے میں کئی چینلز کا بھرپور ہاتھ تھا۔ جب تحریک لبیک کے لیڈر لوگوں کو تشدد پر اکسا رہے تھے تو ایک نیوز چینل 92 اس دھرنے میں شامل لوگوں کو کھانا مہیا کر رہا تھا، اور پیمرا نے اس چینل کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی۔ عدالتی فیصلہ صفحہ نمبر 27۔ اسی فیصلے میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ اس جماعت کو تو رجسٹر ہی ایک ایسے شخص نے کرایا تھا کہ جو متحدہ عرب امارات کا رہائشی تھا،
اور اس کے پاس نائکوپ تھا، یعنی وہ کارڈ جو اوورسیز کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بیرون ملک سے مالی مدد کے زمرے میں آتا ہے جس کی قانون میں ممانعت ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے انکشاف کیا کہ اس وقت تک بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود تحریک لبیک نے قانون کے مطابق اپنے مالی آمد کا حساب نہیں دیا تھا۔ کیا اس پر مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف کی حکومت نے کسی قسم کی کوئی تحقیقات کی کہ حقائق سامنے آئے؟ اگر کوئی نتیجہ سامنے آیا تو یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی اور اب وہ سپریم کورٹ میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے خود 2 مرتبہ تحریک لبیک پاکستان سے تحریری معاہدہ کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے منظوری لے کر فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیں گے۔ اس وجہ سے تحریک لبیک پاکستان اب اس احتجاج کو ہوا دے رہی ہے کہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کرنے سے پہلے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ ماضی کی تمام روایات کے عین مطابق اس جن کو انہی لوگوں نے بوتل سے باہر نکالا ہے جو اب اس کے بے قابو ہو جانے پر ہاتھ مل رہے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں تینوں شرکاء میں سے کوئی بھی اس موضوع پر رائے دینے کو تیار نہیں تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ ہے سوال۔ آپ سمجھتے کیا ہیں ایز اے سیاستدان، ایز اے پارلیمنٹیرین، کہ کیا واقعی نکالنا چاہیے؟ اس پہ آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے؟ آپ لوگوں کی ذاتی اوپینین ملائیت کے خوف کے ملبے تلے دبی ہوئی ہے، اور آپ یوں سر نکال کے دیکھ لیتے ہیں کہ فضا سازگار ہے کہ ہم کوئی تھوڑی سی بات آ کے کر لیں۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکت